بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صلى الله على بريته وعلى الأصفياء من عترته ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صاحبان ایمان، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں کے لیے روزہ واجب تھا، شاید اسی طرح تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کے روزے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے یاد الہی، خوف خدا، اللہ کا ہو جانا اور اللہ کی طرف آمادہ ہونا، اس لیے کہ یہ رحمت، مغفرت، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، خودسازی کا مہینہ ہے، ضیافت الہی کا مہینہ ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے کریم پروردگار کا ہو جائے، قلبی اعتبار سے بھی زیادہ، و جوار اعتبار سے، فکری اعتبار سے۔ یہی تربیتی پروگرام جو تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری عملی تربیت کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اپنے 16 منزل پر پہنچنے والا ہے۔ شب 16 ماہ رمضان آ چکی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 37 میں اصحاب الرس کا تذکرہ ہے۔ امیر المومنین کی شہادت سے 3 دن پہلے وہ اصحاب الرس جنہوں نے انبیاء اور مرسلین کو قتل کیا، اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی آپ تفاسیر میں دیکھیں۔ وہی عالم امیر المومنین کے ساتھ ہوا۔ ایک مناسبت 16 ماہ رمضان کی ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں ایک اشارتاً گزارش کیا ہے، دوسری کلپ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب انسان متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے اور اللہ بنانا چاہتا ہے، اپنے راہ راست پہ لانا چاہتا ہے، سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں ایک التجا کرو، ایک فریاد کرو، ایک دعا کرو اور آواز دو کہ پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لمرافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وابعنی فیہ برحمتک الی دار القرار بِإِلَٰهِيَتِكَ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ۔ خدایا مجھے یہ میرے کریم پروردگار، میرے رحیم کریم پروردگار، اللہ مجھ کو اس دن میں نیک بندوں کی دوستی اور صحبت کی توفیق دے دے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات استوار کرنا اور بدکاروں کی رفاقت سے مجھ کو دور رکھ، اور اس دن میں
مجھ کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں آرام کی جگہ عنایت فرما۔ تیری الوہیت کا واسطہ ہے اے دو جہاں کے معبود پروردگار۔ یہ دعا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے بہت سی باتیں تربیتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور انجام کی منزل تک پہنچانے کے اعتبار سے بہت سی باتیں آپ نے بتائی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو متقی و پرہیزگار کہلاؤ گے، اور شاید 30 دن رمضان کے گزرنے کے بعد متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس دعا میں 3 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں دست دراز کر کے، ہاتھوں کو پھیلا کے، التجا اور مناجات کے ذریعے پہلی چیز یہ جو بہت نایاب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، نیک بندوں کی دوستی اور صحبت کی توفیق مانگی گئی۔ اچھے لوگوں کے درمیان میں ان کی دوستی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات قائم کرنا، اس کی توفیق مانگی گئی۔ برے لوگوں کی رفاقت سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے لیے بہشت میں ایک مقام رکھا گیا ہے، اس کی التجا ہے کہ ایک بہشت میں اچھا مقام دے دے۔ ارشاد ہوا کہ اپنے کریم پروردگار سے اس طرح مانگو، اللہم وفقنی فیہ لمرافقۃ الابرار۔ ابرار بر سے، بر ہر نیک کام کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق تمام واجبات اور مستحبات اور ہر قسم کی اطاعت اور عبادت پر ہوتا ہے۔ اس کی جمع ابرار ہے۔ ہر نیکی، خیر کو بر کہا جاتا ہے، اور نیکی کرنے والے کو بر کہا جاتا ہے یا بار کہا جاتا ہے یا بر کہا کہ ابرار کہا جاتا ہے، نیک افراد۔ وبر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھائی کرو، خیر کرو، نیکی کرو۔ تو بر ابرار نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں، اچھائی کرنے والے کو، خیر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس دعا میں ابرار سے مراد نیک کام انجام دینا، نیک کام کرنا، اور نیک کام کرنے والے کو ابرار کہتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے عمل اور فکر اور ارادے کو ابرار کے مطابق اور موافق کرنا ہے تو سب سے پہلے ابرار کی شناخت کرنا، ابرار کون ہے۔ ہمیں ابرار کا ساتھی اور ان کا دوست بنا دے تو پہلے پہچانیں گے تو صحیح کہ ابرار ہیں کیا۔ تو ابرار کون ہیں، ان کی معرفت ضروری ہے۔ ابرار کے کامل ترین مصداق انبیاء اکرام اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی موافقت اور جن کے ساتھی اور جن کی رفاقت اور جن کی اطاعت اور جن کی محبت، جن کے ساتھ نیکی اور خیر کرنے کے لیے التجا کیا گیا ہے، فریاد کیا گیا ہے۔ یہ انبیاء اور مرسلین اور ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کے مکمل مجسم ہیں ابرار کے، یعنی یہ عمل ان سے نکلتا ہے، سب ابرار، سب بر ہوتے، سب نیکی ہوتے ہیں، اور جس میں مجسم جو بن جاتا ہے اسے ابرار کہتے ہیں۔ بالکل 100% معرفت عام انسان کے عقل و خرد سے بالا ہے، لہذا باطنی ظاہری طہارت کی بنیاد پر
ہماری فکر جتنی بلند ہوگی مقام ابرار کو ہم حاصل کر پائیں گے، اور یہ فکر اچھی ہو جائے تو ہم ابرار کو پا سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی دعا میں ہے موافقت۔ موافقہ سے مراد ہے دو چیزیں، دو آدمی کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ ابرار کے ساتھ جو ابرار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، خوبیاں کرنے والے، خیر کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ انسان جمع ہو جائے۔ تو آج کی دعا میں جہاں ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار، اے میرے اللہ ابرار کے ساتھ ہمیں جمع کر دے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، عبادت، دعا، فکر، خیالات، سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ رکھیں۔ یہ بہت بڑی کمال کی دعا ہے۔ رائے اور ارادے کے مطابق ان کے ساتھ ہو جانا موافقت الابرار ہے۔ ابرار لوگوں کے ساتھ ان کی اپنی رائے اور ارادے اور عمل، رفتار، گفتار، سب دونوں آدمیوں اور دونوں گروہوں اور دو چیزوں کا ایک ہو جانا۔ اس دعا میں صفات میں اتفاق ہو تو گویا دونوں میں موافقت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ زمان اور مکان دوریاں کتنی ہو، لیکن سوچ، فکر، عمل، رفتار، گفتار سب ایک جیسی لگنے لگے، ایک جگہ جمع ہو جائے نیکی کے ساتھ۔ سے ابرار کہتے ہیں چاہے زمانہ کتنا دور، ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، موافقت ابرار ہی تو ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ان کے ساتھ ہو جاؤ، مرافقت الابرار ہے، موافقت الابرار۔ یہ سچے کائنات میں کون ہے؟ محمد اور آل محمد، جو صادق ہیں، امین ہیں، صداقت پہ کائنات گواہ ہے، سچے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا فکری، ذہنی، رفتار، گفتار، عمل سب کچھ ایک ساتھ جمع ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ یہ بات بالکل اچھی طریقے سے روشن ہو جائے کہ مقام ابرار تک پہنچنا، اس کی موافقت اور معیت کے لیے صرف ان کے ہمراہ اٹھنا اور بیٹھنا کافی نہیں ہے، ورنہ بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ یہ ابرار کی منزل پر پہنچنا، ابرار کے ساتھ ہو جانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ورنہ ائمہ معصومین جو ظاہراً ہمیں دکھتے نہیں، پھر بھی ہم اپنی فکر، اپنے ارادے، اپنے خیالات، اپنے رفتار و گفتار ان کے ساتھ ملا کے رکھنے ہیں، انہوں مع الصادقین کی منزل پہ ہو جائیں، بلکہ فکر اور عمل ایک ساتھ ہو جائے، جیسا وہ چاہتے ہیں کلچر اور ماحول ویسے ہی ہم ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ورنہ زمانے پیغمبر میں بہت سے لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، جاتے تھے جنگ میں، کرتے کچھ نہیں تھے، مال تو لاتے تھے، مگر فکر اور عمل کے اعتبار سے رسول سے بہت دور تھے۔ موافقت الابرار نہیں، ایسے بنو کہ ان کے ساتھ بھی رہو، ساتھ دکھے نہ دکھے، عمل ساتھ دکھے، کہ جیسا انہوں نے کہا تھا، جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسے ہی میں کر رہا ہوں، ہمارا عمل ان کے ساتھ مل گیا، قدموں پہ چلا گیا۔ ابو نصر امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہی پر افتخار کرنا اور امام کی نصیحت۔ ابو نصر کہتے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس بات پر وہ افتخار اور فخر کرتے تھے۔ احمد ابن ابو نصر امام علی رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے،
جن سے بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن خراسان میں ابو نصر نے امام سے خواہش کی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں آپ کے گھر آؤں جب کوئی نہ ہو، حکومت کی طرف سے بھی آپ کا کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ میں آپ سے کچھ اہم سوال کر سکوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، مناسب موقع پر میں خود تمہیں بلاؤں گا۔ اور اس کے بعد چند دن کے بعد آدھی رات کے قریب امام نے اپنے غلام کے ہمراہ ایک مخصوص سواری بھیجی، ابو نصر کے گھر بھیج کر اپنے گھر بلوایا۔ بہت دیر تک سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب گفتگو تمام ہو گئی، ابو نصر اجازت لے کر اپنے گھر واپس جانا چاہتے تھے تو امام نے فرمایا اے ابو نصر، رات کافی ہو چکی ہے، لوگ سو چکے ہیں، اب کہاں گھر جاؤ گے، میرے ہی پاس رک جاؤ۔ یہ سن کر ابو نصر خوش ہو گئے اور امام نے غلام کو حکم دیا کہ ابو نصر کے لیے میرا مخصوص بستر دے دینا، میرا بستر دے دینا۔ اللہ، یہ میرے خاص مہمان ہیں۔ ابو نصر نے مولا کے بستر پر بیٹھ کر کہا آقا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی سعادت مند نہیں ہے، کیونکہ امام نے خود مجھے اپنی مخصوص سواری کے ذریعے بلایا، اپنے گھر دعوت دی، اکیلے میں وقت دیا اور اپنے مخصوص بستر پر مجھے آرام کرنے کا شرف بخشا۔ یہ سن کر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو نصر، ان چیزوں کو تم کبھی بھی اپنے افتخار کا سبب نہ سمجھنا، فخر و مباحات اس بات پہ نہیں سوچنا تمہارا کوئی امتیاز ہے، اور اس بات کو لے کر کبھی بھی دوسرے پر خود کو افضل قرار نہ دینا، کیونکہ ساسا ابن فوحان میرے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ وہ بیمار ہوئے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ساسا ابن فوحان کی عیادت کو ان کے گھر گئے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے باکمال ہونے کی دلیل نہ بناؤ۔ تو میرے پاس آئے، میری سواری کے ساتھ آئے، میرے گھر میں رہے، میرے بستر کو استعمال کیا، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ناز نہیں کرو، فخر نہ کرو۔ ہم کتنی مرتبہ یہ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی مجلس کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اس میں خلوص ہو، پاک ہو، امام کو بلایا ہو، امام آئے ہوں، اس کے بعد دنیا بھر کے اس کے ہنگامے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بظاہر دیکھ رہے ہیں امام کے پاس ہیں، کہتے ہیں ساسا کے گھر میں امیر المومنین گئے، ان کی عیادت کیا، ان کی بیماری کے بارے میں پوچھا۔ لہذا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کمال اور دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ میرا اخلاق اور شرعی فریضہ ہے جسے میں نے انجام دیا۔ یہ واقعہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہترین درس ہے۔ ماہ رمضان گزر رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ افتخار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے 10 مرتبہ کربلا کی زیارت کی، میں نے 20 مرتبہ زیارت کی، یقیناً زیارت کی۔ ایک مرتبہ شرف ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زیارت بہت بڑا شرف ہے، افتخار ہے، فضل ہے، کرم، مگر یہ نہیں کہ اس کی زیارت حقیقی زیارت ہے۔ ایک مرتبہ بڑی حقیقی اچھی زیارت میں نے، جس کے لیے ضروری ہے کہ جس امام کے روضے کی زیارت کر کے وہ نازاں ہے، فخر ہے، ایمان اور عمل اور رفتار اور گفتار کے کردار میں بھی انہی کا مطیع و فرما بردار ہو۔ مثلاً امام حسین علیہ السلام کے روضے پر گئے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، کہتے ہیں ارے کیا زیارت کی، اور حقیقی زیارت ہی وہی ہوتی ہے کہ
جو صاحب قبر کی صفات اور اچھائیاں اور ان کے حکم کو اپنی زندگی میں ڈھال دے، اس کا نام ہے زیارت۔ صاحب قبر سے گفتگو شروع ہو جائے، مزور جس کی زیارت کرتے ہیں ان سے آپس میں معاملہ شروع ہو جائے، تو یقیناً زیارت، یعنی امام نے بلایا، کربلا امام نے بلایا، ہم پہنچ بھی گئے، امام کے پاس رہے بھی، 3 دن مہمان بھی رہے، تو یہ ہمارے فخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس ابرار کے ساتھ موافقت، یعنی ہمارا عملی، ذہنی، فکری رفتار، گفتار سب ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے حکم کے مطابق ہو جائے، تب تو مرافقت الابرار کی تصویر نظر آئے گی۔ ابرار کا مقام اور منزل قرآن مجید کی روشنی میں۔ ابرار کون ہے؟ نیک لوگ کون ہیں؟ مطیع و فرما بردار بندے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نیک افراد کے لیے ہے اور سب خیر خیر ہے، شر کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَعَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ، اللہ اکبر، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، یقیناً نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ مرنے کے وقت تھوڑی کافور ملے، وہاں تک کافور۔ ان کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جس میں ابرار اور نیکوکار کی علامتیں بتائی گئی ہیں، ان کے فائدے بتائے گئے ہیں، انہیں تحفے اور تحائف کے لیے بارے بیان کیا گیا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جو ابرار ہیں ان کے ساتھ ہماری زندگی شامل ہو جائے، تو اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کے دور کے کچھ لوگوں کے لیے طرح نہیں ہے، عمل بھی ساتھ ہو جائے۔ ان کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جس میں دنیا اور آخرت میں ابرار کا مقام اور منزل کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا بر اور نیکی کا برتاؤ، معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ طول عمر ہو جاتا ہے جب انسان نیکی کرتا ہے یا نیک لوگوں کے صحبت میں رہتا ہے، ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں زیادتی نہ ہوتی مگر اگر نیکی نہ ہوتی، جتنی نیکی کرتے جاؤ گے عمر میں برکت اور رحمت ہوتی جائے گی، وسعت رزق کا ذریعہ ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ ان البر وصلت یستطیلان الاعمار، نیکی اور صلہ رحمی عمروں کو لمبی کر دیتی ہے، رزق بڑھا دیتی ہے، زندگی آباد کر دیتی ہے، نیکی اور صلہ رحمی۔ فخر و فاقہ کی دوری، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا البر صدقۃ السر ینفعان الفخر، نیکی اور پوشیدہ صدقہ فخر کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ فرمایا ابرار نیک افراد کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے ابرار ہیں، تو اب ہم نشانیاں دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اگر یہ ہمارے پاس پائی جاتی ہیں تو ہم ابرار ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ موافقت الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق مل جائے۔ کہتے ہیں علامت البار فاشرا، یحب فی اللہ، یبغض فی اللہ، یصاحب فی اللہ، یفارق فی اللہ، یغبظ فی اللہ، ویرض فی اللہ، ویعمل للہ،
وَيَطْلَبُ عَلَيْهِ وَيَخْشَى لِلَّهِ خَائِفًا مَخُوفًا طَاهِرًا مُخْلِصًا مُسْتَحِبًّا مُرَافَقَةً يُحْسِنُ فِي اللَّهِ اللہ اکبر۔ نیک انسان کی 10 علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ دوستی محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے دوستی اور محبت اس کے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے دوست اور اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن اللہ نے بلایا تھا کتاب دینے کے لیے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیا، 40 دن جب نماز دعا اور مناجات سب کرنے کے بعد جب خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ نے آواز دیا، موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہا میں پروردگار مناجات دعا نماز یہ سب تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ کہ موسیٰ نمازیں تو اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ تو تم نے اپنے ڈھال بنائی ہے، مناجات تو تم نے اپنا مقصد پورا کیا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی مانگی ہے اور اپنے درجات کی بلندی مانگی ہے اور قرب چاہا ہے اللہ کا، یہ ساری چیزیں تم نے اپنے لیے کی ہے، میرے لیے کیا لایا؟ ہمیں موسیٰ کہتے ہیں پروردگار یہ تیرے لیے نہیں؟ کہا نہیں میرے لیے نہیں۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، گریہ کیا، فریاد کیا تو اللہ نے آواز دیا، موسیٰ میرے لیے صرف کام یہ ہے کہ تم نے کسی سے میرے لیے محبت کی ہے اور دشمنی بھی میرے لیے کی ہے۔ اب ہم اس کو اگر ترازو بنا لیں، تھرمامیٹر بنا لیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ ہم نے کسی کو دوست بنایا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی اعتبار سے، ان کی موافقت الابرار کی بنیاد پر کہ ایک ساتھ رہیں گے، یہ نیکوکار ہیں اور پھر رہیں گے، اور یہ ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا ذاتی مسئلہ دوستی بھی ہے، ہمارا ذاتی عمل دشمنی بھی۔ دشمنی اور عناد بھی صرف خدا کے لیے کرتا ہو، یہ ہے ابرار۔ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو خدا کے لیے، یہ ہے ابرار۔ کسی سے دوری بھی کرتا ہو تو خدا کے لیے، یہ ہے ابرار۔ کسی سے ناراضگی بھی خدا کے لیے کرتا ہو، کسی سے رضایت بھی خدا، مرضی بھی خدا ہی کی مرضی کے مطابق اس سے راضی ہوتا ہو، اور وہ ہمیشہ خدا کی تلاش میں رہتا ہے، خدا کے سامنے متواضع، تواضع، خوفزدہ، ہراساں، ڈرا ہوا، سہما ہوا، پاک، مخلص، باحیا، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، ایسا بظاہر 10 ہیں، کتنی چیزیں آ گئی، ایسا انسان ابرار ہے، نیکوکار ہے، جس کے اندر تواضع پایا جائے، خوف پایا جائے، سہما ہوا ہو، ڈرا ہوا ہو، پاک ہو، مخلص، اخلاص پایا جائے، باحیا ہو اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، اور 10واں صرف خدا کے لیے نیکی کام کرنے والا ہے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ کسی فائدے کے لیے کہ اس تسبیح کا یہ فائدہ، یہ نماز کا یہ فائدہ، اور اس سے زندگیاں بدل گئیں، اس سے رزق آ گیا، اور اس سے جو ہے تمہاری آبادی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، یہ سب نیک ابرار نہیں۔ کام عمل صرف اللہ کی محبت میں ہو تو نتیجہ دینے ہی والا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن ہمارا کیسا فلسفہ؟ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اچھا اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ہم لگتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بزنس، وہ کاروبار بہت چل رہا ہے جہاں تسبیحات، دعا، نماز، آیات کی تلاوت کی بیچا جائے، کاروبار کیا جائے، عمل۔ تو نیک ابرار نیک لوگوں کی علامت نہیں، ابرار کی علامت نہیں ہے، بلکہ ابرار کی علامت کے لیے حکم ہے کہ صرف خدا کے لیے نیکی انجام دے، کہ تیرا حکم ہے، تیری رضا چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں، لہذا ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ باقی فائدہ پہنچانا تو یقیناً ہم نہیں کرتے، تب بھی تو فائدہ پہنچاتا، پر ایک اطمینان قلب بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ عمل کیا، اور اس میں بھی اگر اثر نہ ہو تو کہنے خلوص کے ساتھ تم نے نہیں کیا، وہ بھی ملے، یعنی اپنی ہی بات اپر رہے اوپر۔ جس میں یہ صفات ہوگی وہی ابرار ہوگا، اور اہل بیت اس حدیث کے کامل ترین مصداق ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کل ما فی کتاب عز وجل قولہ ان الابرار فواللہ اراد بہ الاعلی
علی ابن ابی طالب و فاطمہ و اعلی حسن والحسین. قرآن کریم میں جہاں بھی ان الابرار آیا ہے خدا کی قسم اس سے خدا مراد ہے، علی مراد ہے، فاطمہ مراد ہے، حسین مراد ہے اور ائمہ معصومین مراد ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا. آج خدا سے ہماری یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں محمد اور آل محمد کے ہمراہ محسوس کرنا. ہمارا عمل ہو تو انہی کے ساتھ، ہماری سوچ ہو تو انہی کے ساتھ، ہماری فکر ہو تو انہی کے ساتھ، ہماری عمل ہو تو انہی کے نصیحت کے مطابق، اور اس دنیا میں زندہ رہیں تو ان کے ساتھ، اور مر کر اٹھے محشور ہوں تو بھی انہی کے ساتھ. ان ساری شرح صدر ہونے کے بعد کل کی دعا میں کہ سینہ چوڑا ہو جائے، تنگی نہ رہ جائے، تو اب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکے. نیک ابرار کون ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یا ان کے صفات، ان کی اچھائیاں جنہوں نے حاصل کی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اٹھنا بیٹھنا یعنی یہی ذات مادیات اعتبار سے نہیں، فکری، ذہنی، خیالی، یہ ساری چیزیں ہمارے ان سے ٹیلی کرنے لگے. دوسرا جملہ ہے کہ اشرار سے پناہ طلبی کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کسی وقت بھی انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کر دیتا ہے. برے لوگ کتنا اچھا آدمی ہو لیکن ان کی صحبت، ان کے ساتھی، ان کا ساتھ دینا انسان کو پورے صراط سے یا صراط مستقیم سے بھی الگ کر دیتا ہے. لہذا ساتھی اچھے ہوں، ابرار کے ساتھ. دوسرا فقرہ ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةِ الْأَشْرَارِ. اللہ اکبر. دعا کے اس فقرے میں وَجَنِّبْنِي مادہ ہے جنب سے، جس کے معنی ہے پہلو. وجنب کیا کہتے ہیں؟ پہلو، بازو میں، نشین کے ساتھ، یعنی کسی کے پہلو میں بیٹھنا، کسی کے جنب میں بیٹھنا، پہلو میں بیٹھنا. جیسے کہ قرآن نے کہا وَصَاحِبَةٌ بِالْجَنبِ، یعنی پہلو نشست مسافر. مگر جب بھی تفعیل میں آتا ہے تو برعکس معنی دیتا ہے، یعنی دوری اور اجتناب برتنے کے معنی ہے. وَجَنِّبْنِي، چھوڑ دو، دوری اختیار کرو، ان کے پہلو کو علیحدہ کرو، ان کی بزم میں ہٹ جاؤ. لہذا اس کے معنی ہیں مجھ کو دور رکھ. جنبنی، اللہ تو دور رکھ. مرافقت، رفاقت اور دوستی کو کہتے ہیں. مرافقت، رفاقت اور دوستی کو کہتے ہیں. جنبنی مرافقت الابرار، ہمیں دور کر دے برے لوگوں کی موافقت سے، رفاقت سے، دوستی سے. ان کی رفاقت، ان کے رفیق نہ بنے، دوست نہ بنے، ساتھی نہ بنے، اور ان سے ہمیں تو بچا لے. اشرار کیا ہونا ہے؟ شر پھیلانے والے کون ہیں؟ اشرار جو ہے وہ شریر کی جمع ہے. شریر صاحب شر کو کہتے ہیں، برے افراد. خیر اور شر سے متعلق مکمل گفتگو تیسری ماہ رمضان میں ہو چکی ہے. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ. اشرار خیر کی ضد ہے، خیر اشرار کی ضد ہے. اخیار اور ابرار کے اپوزٹ جو ہے وہ اشرار ہے اور شر ہے. اس دعا کے پہلے جملے میں خدا سے ابرار سے رفاقت، دوستی، ساتھی کی توفیق کی درخواست کی گئی ہے. گویا یہی تولا ہے. تولا کیا مانے؟ کہ خدا، رسول اور امام کے دوستوں سے، ان سے اور ان کے دوستوں سے محبت کرنا. یعنی ہم اشرار کے ساتھ ہو جائیں، اشرار کو چھوڑ دیں. یہی تولا و تبرہ ہے. تبرہ نہ گالی ہے، نہ گناہ ہے. مان لیں جنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار، اے اللہ مجھے چھڑا دے ان کا پہلو، ان
کی بزم، ان کی فکر، ان کے خیال، ان کے عمل سے ہمیں دوری رکھ. یہ شر ہے، فساد ہے. ابرار کی مخالفت اور دشمنی یعنی اشرار سے دور رکھنے کی درخواست کی ہے. حقیقت میں یہی تبرہ ہے. اشرار کو سمجھنے کے لیے نقطہ مقابل کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم اخیار اور ابرار کے مصادیق اور جان لیں کہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کس کے اندر ہوتے ہیں، ان کے مقابل میں انہیں جاننا ضروری ہے. شہید مطارق کہتے ہیں کہ اگر نیکیوں اور برائیوں کے درمیان میں مقابلہ نہ ہوتا تو نہ نیکی کہی جاتی، نہ برائی کہلاتی. برائی کہلاتی ہے کیونکہ ہر چیز اپنے نقطہ مقابل سے پہچانی جاتی ہے، اپنی ضد کے ذریعے سے ہر چیز پہچانی جاتی ہے. اب دیکھیں، رات کس کو کہتے ہیں؟ جو دن جانتا ہوگا اس کو زندہ. اچھی لائف کسے کہتے ہیں؟ جس نے برائی لائف تو دیکھا ہو، پریشان ہوا، جس کے مقابل میں ضد ہو. اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کی آزمائش لیں گے اور تم سب پلٹ کر ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے. سورہ انبیاء آیت نمبر 35. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دیکھ لے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے. تمہارا امتحان خیر اور شر سے لیا جائے گا. ابرار کے ساتھ ہو جاؤ، اشرار کا ساتھ چھوڑ دو. شر لو. شر بھی آیات قرآنی میں ضرر کے معنی ہیں. آسان تو عبو شیئن وہو شر لکم. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے شر ہے، نقصان دہ، ہم نہیں جانتے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہے. قرآن مجید کا حکم ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے تم دوست رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، لائک کرتے ہو، لیکن تمہارے لیے ضرر اور نقصان ہے. جسے تم دوست رکھتے ہو تمہارے حق میں ضرر ہے. کبھی شر اور برا اور کبھی کے معنی بھی آیا وَأَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا. تم برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو. لہذا شریر یعنی مضر، نقصان دہ، مفسد، فساد کرنے والا، ظالم، ظلم کرنے والا. تو ان سے ہمیں دوری کا حکم دیا ہے. جو بھی نقصان پہنچائے ہمارے جسمانی، ہماری روح کے لیے، اسے دور رہو. جو بھی فساد کرے ہماری زندگیوں میں، ہمارے اخلاق کے زندگی میں، یا ہمارے گھرانوں میں، یا ہمارے معاشرے میں، جو فسادی ہو کر، فسادی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں فساد کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے اصلاح کر رہا ہوں، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو تمہاری نیک خواہش کر رہا ہوں. ظالم ہے، اس سے بھی دوری رکھو. اشرار کی علامت کیا ہے قرآن مجید میں؟ احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ظلم اور ستم کا پیشوا ہے. ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اس کا بھی جو لیڈر ہے، اس کا بھی جو قائد ہے، اسے شر کہتے ہیں. اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ امام جائدا ذلّا ذلّا من فامات سنت ماخوذ احیاء بدعت متروکہ. یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ظلم اور ستم کا پیشوا. بہت سے لوگ دوسروں کو ظلم اور ستم سکھاتے ہیں. ہر دربار میں بڑے بڑے ظالم کا کوئی نہ کوئی ہم نشین ہوتا تھا. ولید کے دربار میں مروان بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح ظالموں کا کوئی پیشوا، کوئی لیڈر، کوئی قائد ہوتا ہے. زمانے میں بھی ہو، زمانے میں بھی. گمراہ ہو جس سے گمراہی پھیلتی ہے، جس نے موجود سنت کو ختم کر دیا
اور جو بدعت چھوٹ گئی تھی اسے زندہ کر دیا، اسے کہتے ہیں شر۔ جس بدعت کو لوگ خود بدعت کہتے ہیں، بنانے والا وہ اسے بدعت کہتا ہے، لیکن آج اسے زندہ کیا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ مجلسوں کا مقابلہ کر کے۔ متروک بدعت ہے، اسے زندہ کرتے نہیں، یہ شر ہے، اور شر مضر، مفسد، ظالم، لہذا ان سے دوری اختیار کرو۔ تو جو لوگ ایسے شر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کبھی جناب مختار کے سلسلے میں، کبھی دیگر اور مجالس کے سلسلے میں، کبھی ظالم کی مدح سرائی جو ہے وہ ممبروں پر کہنے کے بعد جو علی کا قاتل ہو، اور کتنے ائمہ معصومین کا دشمن ہو، خود امام حسن مجتبیٰ کے مقابل میں آنے والے، اس کو کہا جائے کہ پڑھو اس کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے، فساد ہے، ظلم ہے۔ دنیا کے عوض آخرت کو بیچ دینا، اکثر یہ سودا ہوتا ہے، دنیا مل جائے، آخرت چاہے بک جائے، یہ شر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی شر الناس من بایا آخرتہ بالدنیا، اے علی بدترین شخص وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دی۔ سید سجاد علیہ السلام یزید کے دربار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا، اب میں وہ بتاؤں گا جسے سننے والے کو اجر و ثواب ملے اور خدا کی خوشنودی ہو۔ یعنی مجلس کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کی خوشنودی، سننے والے کو اجر و ثواب نہیں، ثواب سننے والے کی خوشنودی نہ ہو کہ مجمع کیا چاہتا ہے اور مجمع کیا ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کیسی مجلسیں چلیں گی اور کیسی نہیں چلیں گی، مجمع کے نہیں، خدا کی مرضی کی۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے دنیا کو خرید لی، آخرت کو بیچ دیا۔ کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ اور ایک لمحے میں اس نے آخرت کو خریدا، دنیا کو بیچ دیا۔ لشکر ملنے والے تھے، انعام ملنے والے تھے، سب کو ٹھوکر میں مار دیا اور آخرت کو خرید لیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آخرت کو، امام حسین خود گئے کہنے کے لیے کوفے میں، بتایا، کوفے والوں کو بلوایا، تو کتنے لوگ انہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کے مقابلے۔ ہاں، اسلحے لے جائیے، گھوڑے لے جائیے، غلام لے کے جائیے، میرے تو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، حکومت ہے، میں کیسے کر سکتا؟ امام حسین کا خطبہ خود بتا رہا ہے، آؤ آخرت کے لیے چلے آؤ، دنیا کو چھوڑ دو۔ لیکن لوگوں نے دنیا کو لے لیا، آخرت کو بیچ دیا۔ آج بھی یہی معاملات ہو، ہماری تسلی ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے، چاہے جھوٹ بولنا ہو، چاہے لڑنا ہو، چاہے زبان درازی کرنا ہو، کچھ ہو، ہماری دنیا ہم جیسے، آخرت چاہے برباد ہوتی ہے۔ ظالم کی مدد کرنا، مولا امیر المؤمنین کا ارشاد ہے شر الناس من یعین علی مظلوم، بدترین شخص وہ ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرے۔ آج بہت ہو رہا ہے، ظلم دیکھ کے خاموش رہنا، ظالم کی حمایتی ہونا ہے، مظلوم کی طرف ذرہ برابر۔ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گا، کالونی کیا کہے گی، اور لوگ کیا کہیں گے، لہذا مظلوم کی حمایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ظالم کی، چاہے اس پر خاموش رہیں، چاہے اس پر راضی رہیں، مظلوم کے حمایتی نہیں بنتے ہیں، ظالم کے ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، کہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ شر کی اور مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا مِن شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یوم القیامت ذی الوجہین، بدترین شخص کے دن اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں، وہ شر ہے، اس کا دل کچھ اور ہو، چہرہ کچھ اور ہو، چہرے سے مسکرا کے ملنا، دل میں کدورتیں رکھنا، نفرت کرنا، ہنگامے کرنا، جے میں گوئیاں کرنا، یہ کیا ہے؟ اس بات کی علامت یہ ہے کہ انسان شر ہے، اور شر سے
ہمیں بچنے کی آج دعا مانگی کہ ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی. 2 چہرے بائی فیس تو اوریجنل کوئی رہ ہی نہیں گیا. ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایت ہیں جو اشرار کے اوصاف، نیک لوگوں کی پہچان، ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. جیسے خائن، خیانت کرنے والا، یہ اشرار ہے. عالم سو، برائیاں کرنے والا، جو عالم ہے برائی کی دعوت دینے والا، اس کی بہت سی علامتیں ہیں علماء سو کے، وہ اشرار ہیں. اشرار سے دوستی کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر انسان آج دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجنبنی فی مرافقت الاشرار، ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچائے، ان کے پہلو سے بچائے. تباہی اور بربادی ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مصاحبۃ الاشرار توجب تلف. اشرار کی دوستی تباہی کا سبب ہے. برے لوگوں سے دوستی یہ تباہی کا ذریعہ ہے. جس کا دوست برا ہوگا یقیناً اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد. لہذا دوست اچھا ہونا چاہیے. دوست دیکھو، وہ دوست جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، وہ دوست جو خوف خدا دلائے، وہ دوست جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے کر جائے، وہ دوست جو تمہارے دل میں جو ہے وہ خوف خدا اور اللہ کی یاد اور نیکی پیدا کرے، جس کے دیکھنے کے بعد خدا یاد. بہت سی علامتیں. ممکن ہے دنیا میں ظاہری فائدہ تو حاصل ہو جائے ایسے دوستوں سے، مگر یقینی طور پہ آخرت برباد ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے دوستوں پر اپنے ہاتھ ملیں گے، کہیں گے یا ویلتنی یا ویلتی لیلتی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. جسے دوست بنایا وہ بھی یہ کہتا ہے کاش تم نے ہمیں دوستی نہیں بنائی، کاش تم نے ہمیں مانا ہی نہیں ہوتا، ہمیں بنایا ہی نہیں ہوتا. وہ کہیں گے کاش تم بنے ہی نہیں ہوتے. پیر مرید کے اوپر لعنت کریں گے، مرید پیر کے اوپر لعنت کریں گے. وہ ایک دوسرے کو بلیم دیں گے تم مانتے ہی نہیں. وہ کہتے تم منواتے ہی نہیں. کاش ہاتھ ملیں گے، کاش ہم ایسے لوگوں کو دوست نہ رکھیں. لہذا کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اس کا انجام کار کو دیکھ لیں، اس کی انجام کیا ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی بروں کو راہ راست میں لانے کی غرض سے دوستی کرے کہ چلو دل ہے کہ بھائی ہاں ہو سکتا ہے وہ برائی سے الگ ہو جائے. بسا اوقات ہوتا ہے کہ جو بروں کو جو اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ خود برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں اس لیے کہ بروں کے پاس اٹھیں بیٹھیں گے تو ان کی برائیاں سمجھیں گے، ان کی برائیاں نکالنے کی کوشش کریں گے، ان کی اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے برائیوں سے. دوست ہے ساتھی، ان کے ساتھ کھانا ہی پینا پڑتا ہے، جانا ہی پڑتا ہے. نجس کھاتے ہیں تو کھانا ہی پڑتا ہے، بات کرتے ہیں تو ہوں ہاں تو کرنا ہی پڑتا ہے. غیبت ہم کرتے نہیں ہیں لیکن ایسے دوست ہیں ان کے ساتھ اٹھنا ہی بیٹھتا ہے. یہ اشرار ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی بروں کو راہ راست پہ لانے کے غرض سے دوستی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خود پوری طرح علم اور عمل کے آراستہ سے ہو تاکہ اپنے سیفٹی کر سکے، اپنے آپ کو بچا سکے. پھر حجت تمام کرنے کی حد تک، یعنی مکمل ہم نے بات تمام کر دیا، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، اس کے ساتھ رہے اور آپ کی صحبت سے وہ سدھر جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور اگر وہ راہ راست پر نہ آیا تو پھر آپ کی منزل، آپ کی حجت تمام ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہمراہ نہ رہیے کہ اس کی برائیاں آپ کے اندر آ جائیں، بلکہ اس سے دوری اختیار کریں، ورنہ اس کی برائیوں میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. اور آہستہ آہستہ اس کا رنگ ہم اپنے وجود میں چڑھاتے جائیں گے، تھوڑے تھوڑے رنگ بڑھتا جائے گا. آج سگریٹ وہ پی رہا ہے، اس کا دھواں ہمیں بہت برا لگتا تھا، لیکن دوست ایسا ہے تھوڑا سا دھواں برداشت کرنے لگے. آہستہ آہستہ برداشت کرتے اس کے رنگ میں رنگتے ہوئے کل وہ بھی پی رہا تھا، آج ہم بھی. مصاحبۃ الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار. بروں کی دوستی نیک لوگوں کی سوء ظن کا باعث بنتی ہے. جب بروں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو اچھے لوگ ہمارے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچیں گے،
ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے سارے سوء ظن ہوگا، ارے ان کا دوست ایسا ہی تو وہ بھی ایسے ہو، ان کا دوست جہاں جہاں جاتا رہے تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، تو سوء ظن ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ عالم نما دنیا پرست جاہلوں کی بزم میں بیٹھ کر اولیاء الہی، مرجع تقلید، علماء، خاصان خدا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ لہذا آج کے دن یہی دعا ہے، خدایا ہمیں بروں کی صحبت، بروں کی دوستی، بروں کی رفاقت سے محفوظ رکھے۔ برا ہے کون؟ جنہیں اسلام نے، رسول نے، دین اور مذہب نے برا کہا ہے، ہم اپنی سوچ سے برا نہیں کریں۔ تیسرا جملہ آج کے ہے وَأَوِعْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ۔ اس کے معنی آرامش، اطمینان ہے۔ یہ کلمہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دہ چیز اس کے سد باب بن جائے، راستے میں رکاوٹ بن جائے، اس کے آرام ہی آرام ہو جائے۔ مصیبت آ رہی تھی، درمیان میں کوئی آ گئی۔ رحمت اللہ کے لطف و کرم اور اس کی محبت اور عطوفت کو کہتے ہیں، مہربانیوں کو کہتے ہیں۔ لطیف ہے، وہ لطف کرتا ہے۔ رحمت کی ضد لعنت ہے، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ لہذا انسان یا مرحوم ہوتا ہے یا ملعون ہوتا ہے۔ جس کے اوپر رحم کیا جائے وہ ہوتا ہے، رحمت آتی ہے، یا جس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے وہ ملعون ہے۔ یا رحمت ہوگی یا رحمت نہیں ہوگی۔ جس کے اوپر رحمت ہوگی وہ مرحوم ہوگا، جس کے اوپر رحمت نہیں ہوگی وہ ملعون ہوگا۔ بلکہ مرنے والا اگر رحمت الہی کا حامل ہوگا تو اسے محروم کہا جائے گا، چونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں پر اللہ کے خاص لطف و کرم ہے، لہذا ہم اپنے مرنے والے کو مرحوم کہتے ہیں، ان کے اوپر خدا کی رحمت ہو۔ دار القرار، قرار یعنی ثبات، باقی، پائیداری۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یقیناً آخرت ہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ان الفاظ کی تشریح کے بعد دعا کے اس جملے کو مفہوم یہ ہے کہ خدایا مجھے اس دن اپنی تمام رحمت، لطف و کرم کے ذریعے قرار اور سکون کی جگہ مجھے آرام اور سکون عطا فرما۔ یقیناً دنیا دار القرار نہیں ہے، جہاں سکون ملے گا دار الفرار ہے، یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ ہر کسی کو یہاں سے گزر کے جانا ہے، مرور ہے جگہ، یہ بات سب جانتے ہیں۔ یہ دنیا رکنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دار البقا، دار القرار وہ مقام ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ مگر پھر بھی ہم لوگ وہاں رہنے کے بجائے یہاں رہنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آخرت اچھے اور برے ہر ایک کے لیے دار القرار ہے، مگر اللہ کی رحمت کے ذریعے جو دار القرار نصیب ہوگی وہ جنت ہے۔ بروں کو اللہ کی غضب کے ذریعے جو دار القرار نصیب ہوگی وہ جہنم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کفران نعمت کرنے والوں کی آخرت کا ٹھکانہ بھی قرآن نے خود فرمایا وَجَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا بِئْسَ الْقَرَارِ، وہ جہنم جس میں سب واصل جہنم ہوں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، جگہ رکنے کی ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کی رحمت ہماری زندگی میں شامل حال ہو جائے۔ قیامت میں اللہ کی رحمت جن پر سایہ فگن ہوگی اسی کو جنت الدار القرار میں سکون اطمینان حاصل ہوگا۔ آج کی دعا میں اخیار، خیر لوگ، اچھے لوگ، بر لوگ، ابرار کی صحبت، معیت کے علاوہ اشرار، برے لوگ، شر، فسادی، ظلم کرنے والے، خائن لوگ، ان تمام لوگوں کی بزم سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا۔ اگر یہ توفیقات ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر اس کے لیے آخرت دار القرار بھی کی شکل میں بھی جنت نصیب ہوگی، تقوی کی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اور انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی ہو گئے تو سارے عمل قبول ہو گئے۔ تو ہم اچھے لوگوں کی بد میں بیٹھے اور برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آخرت کا ٹھکانہ وہاں ہے۔ دنیا کو خرید کر آخرت کو نہ بیچیں بلکہ دنیا کو دے کر آخرت کو خریدیں۔ یہ کردار ہم نے کربلا والوں سے، آل محمد کے چاہنے والوں سے سیکھا ہے۔ خداوند عالم یہ دعا نہ رہے بلکہ ہماری زندگی کا عمل بن جائے، شیوا بن جائے۔
اور محمد اور آل محمد کا صحیح مطیع و فرما بردار بندہ ہمیں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.